بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے چند سوالات تھے جن کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے بلڈ پریشر لو ہو گیا، جس کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے برداشت کیا، لیکن جب بہت زیادہ برداشت سے باہر ہو گیا اور ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے اور جسم پہ پسینہ آنے لگا، یعنی برداشت سے باہر ہو گیا، تو اس صورت میں نے روزہ افطار کر لیا روزہ کھلنے سے تقریباً آدھا پون گھنٹہ پہلے، اور روزہ افطار کر لیا۔ اب آیا روزے کا کیا حکم ہے ایسے کرنے سے؟ تو یاد رکھیں، خدا نخواستہ اگر روزے کی حالت میں ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو انسان کے برداشت سے باہر ہو اور اس کو فوراً کوئی دوا کھانے کی ضرورت ہو یا کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہو، یعنی روزہ کھولنے کی ضرورت ہو، اشد ضرورت کی حالت میں، سخت ضرورت کی حالت میں اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ بیماری برداشت سے بہت زیادہ باہر ہو گیا، برداشت نہیں کر سکتا، یا ڈاکٹر اس کو بول رہا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا یہ روزہ کھولنا پڑے گا، لہٰذا ہم یہ کام کریں گے، ڈاکٹر جو ہے ماہر ڈاکٹر ہے اور دیندار ڈاکٹر ہے، تو اس صورت میں انسان مجبوری کی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے، افطار کر لے۔ اب اس صورت میں اس کو اس روزے کی ایک قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ توڑ لیں گے تو اس روزے کی صرف ایک قضا ہوگی، جتنے روزے چھوٹیں گے اس کی قضا ہوگی، لیکن کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ میں قرآن کریم کا مکمل ختم کر کے جو 14 اور 15 سجدے جو ہیں ان کو اگر ایک ساتھ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اور ان کا پوچھنا یہ ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ نہ کریں، جب قرآن کریم مکمل پڑھ لیں پھر سجدہ کریں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کریم میں جو آیت سجدہ آتی ہے، سجدہ آتا ہے جس آیت پر، اس وقت اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی سجدہ کرو، یا آیت کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سجدہ کرنا ضروری ہے، تو اس وقت سجدہ کرنا، قرآن اس آیت کو پڑھنے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو بہتر اور اچھا اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ اسی وقت انسان فوراً سجدہ کر لے، کہ جیسی آیت سجدہ پڑھی تلاوت کو روک کر پہلے سجدہ کرے پھر آگے سے شروع کرے، یہ طریقہ سب سے افضل و بہتر ہے۔ لیکن اس کا یہ طریقہ بھی انسان کر سکتا ہے کہ ایک پارہ ڈیڑھ پارہ پڑھ رہا ہے تو پہلے یہ کر لے کہ ابھی آیت سجدہ پڑھ لی، جب تلاوت اس وقت کی مکمل ہو جائے، اس وقت کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد پھر سجدہ کر لے، تو یہ بھی مناسب ہے۔ لیکن اس طریقے سے کرنا کہ سارے سجدہ بھی نہیں کرنا، ان کو چھوڑ دینا اور جب قرآن کریم میں ختم ہو جائے پھر تمام سجدے کریں گے، یہ صحیح اور درست طریقہ نہیں ہے، اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں ویسے کسی کو مجبوری ہے، کہیں سفر پر ہے، کسی گاڑی پر ہے، یا کوئی قرآن پاک ایسی جگہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے کہ جہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ مؤخر کر سکتا ہے کہ آئندہ وقت میں جو ہے میں اس کو کر لوں گا، لیکن اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ بہتر اور صحیح طریقہ یہی کہ جیسی آیت سجدہ پڑھے فوراً سجدہ کر لے، یا جب تلاوت مکمل کر لے اس دن کی پھر مکمل کر لے، لیکن ایسے کرنا کہ جب پورا قرآن ختم ہو جائے گا پھر پڑھوں گا، اس سے آیت سجدہ کا جو سجدہ ہے وہ فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان سے رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ آیت سجدہ کے ختم پر ہی سجدہ کر لیں۔ پھر بھی کوئی شخص احتیاط اس طریقے سے کرے کہ بھئی میں قرآن کریم میں ختم کرنے کے بعد پھر مکمل سجدے ایک بھی کر لوں گا اور آیت سجدہ پر بھی کر لوں گا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کہیں مجھ سے کوئی سجدہ نہ رہ گیا ہو یا کہیں کوئی بھول چک نہ ہو گئی ہو، تو اس اندیشے کو دور کرنے کی وجہ سے وہ قرآن کریم کے ختم پر اگر سجدہ کرے گا تو وہ بھی درست ہے، لیکن بہتر اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھیں تو اسی وقت کر لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ میں نفل نماز گھر میں پڑھتا ہوں، قیام اللیل یا نفل گھر میں پڑھتا ہوں، اس صورت میں کیا نوافل کی نماز میں انسان ہاتھ میں قرآن پاک لے کر دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن کریم ہاتھ میں دیکھ کر پڑھتے ہیں یا موبائل میں دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے، میں اس طریقے سے کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس طرح کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں نماز کے دوران خارج سے تعلم پایا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر سے تعلیم نماز میں حاصل کر کے اور نماز پڑھیں۔ نماز کا یہ مقصد ہے کہ انسان نماز میں پڑھے اور سیدھا اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو اور جو اس کو آتا ہے وہ اس کو پڑھے، یہ نہیں کہ باہر سے اس کو کوئی بتاتا رہے یا کچھ باہر سے سیکھتا رہے پھر نماز میں پڑھتا رہے، تو یہ اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے، تو ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو نگاہ کو زمین کی طرف لگائے رکھتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا رخ بندے کے چہرے کی طرف اس وقت تک کیے رکھیں گے کہ جب تک بندہ اپنا رخ نہیں پھیرتا۔ لہٰذا کیا پتہ چلا کہ جتنا قرآن کریم حفظ یاد ہو بس اتنا ہی نماز میں پڑھا جائے، نہ کہ یہ ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھا جائے، وہ درست نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھلائی، پھر اس سے کہا کہ اگر تمہارے پاس قرآن کریم یعنی تمہیں کچھ قرآن کریم کا حصہ یاد ہے تو وہ نماز میں پڑھا کرو، اگر نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ اللہ کی حمد کرو اور تکبیر و تحلیل پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ فرمایا جس کو نئی نئی نماز سکھائی، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کہ اگر تمہیں قرآن کریم یاد ہے تو وہ پڑھو، نہیں یاد ہے تو قرآن کریم کی جگہ اللہ کی تکبیر کرو، تکبیر و تحریمہ بیان کرو، تکبیر کرو، تحلیل کرو، یہ چیزیں بیان کرو۔ اگر نماز میں قرآن کریم پڑھنے کی دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش ہوتی، اجازت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو پھر یہی فرماتے کہ چلو جب تک تمہیں قرآن کریم یاد نہیں ہے، تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، تو ایسا کرو کہ ان دنوں تک قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ لے کرو، بلکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لہذا نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا مباح سمجھنا، جائز سمجھنا، یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں بس جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں، اللہ پاک وہی قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔